بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آستین کا سانپ ثابت ہونے والی میری گہری سہیلی کی کہانی۔ ایسی سہیلی جس نے میرے ہی گھر میں رہتے ہوئے مجھے ہی اجاڑ ڈالا۔ جب تک مجھے خبر ہوئی میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ اپنے ہی گھر میں بے یارو مددگار کھڑی تھی، کیونکہ میرا اپنا ہم سفر ہی میرے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ میرا شوہر تو میری ہی سہیلی کے ساتھ۔ ایک کہاوت مشہور ہے، کہتے ہیں کہ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر حملہ کرتی ہے، وہ بھی وار کرتے وقت اپنے ارد گرد کے 7 گھروں کا خیال کرتی ہے، مگر میری دوست نے ایسا نہیں کیا۔ یہ کہانی میری ایک ایسی دوست کی ہے جو واقعی آستین کا سانپ ثابت ہوئی۔ اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے میں اکثر سوچتی تھی کہ دیکھیں، جن دوستوں پر ہم جان دیتے ہیں، جن کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں اپنی خوشی غمی میں شریک کرتے ہیں، انہیں اپنے بہن بھائیوں کی طرح چاہتے ہیں، وہ آستین کے سانپ کیسے ثابت ہو سکتے ہیں؟ محبت تو محبت ہی ملے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو محبت دو اور وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، مگر میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ میری ہی ایک دوست نے، ایسی دوست جسے میں بہنوں سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ آئیے میں آج آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں، جسے سن کر آپ کو یقین آ جائے گا کہ واقعی کچھ لوگ آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ میرا نام ایمان فاطمہ ہے، میں حیدرآباد شہر سے تعلق رکھتی ہوں۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ تینوں بھائی مجھ سے بڑے تھے اور میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے گھر بھر کی لاڈلی بھی تھی۔ اپنے ماں باپ کی زندگی میں کیا آئی تھی، میرے بھائیوں کے ہاتھ تو گویا ایک گڑیا آ گئی تھی۔ وہ میری لاڈ اٹھاتے تھے اور میرا اس طرح خیال کرتے تھے کہ جیسے میں واقعی کانچ کی بنی ہوئی کوئی گڑیا ہی ہوں۔ بچپن اور لڑکپن تک تو مجھے اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ میں ایک اکیلی بہن ہوں، اور میرے پاس تو اپنی بات شیئر کرنے کے لیے کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ کزنز میں جو لڑکیاں تھیں وہ سب دور دور دوسرے شہروں میں تھیں۔ یہ احساس مجھے تب ہوا جب میں نے کالج میں داخلہ لیا۔ اس سے پہلے مجھے اکیلے رہنے کی عادت تھی، میرے لیے سب کچھ میرے بھائی ہی تھے۔ کالج جانے کے چند دن بعد ہی میں نے نوٹ کیا کہ لڑکیاں اکثر ٹولیوں کی صورت میں بیٹھی ہوئی ہیں، 2 یا 3 تب پہلی بار مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی کوئی دوست بنانی چاہیے، کوئی ایسی گہری سہیلی جو میرے ساتھ میری بہن کی طرح رہے۔ تب کالج جوائن کیے مجھے چند ہی ہفتے ہوئے تھے۔ اس دن پہلی بار ماہم نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور میرے دل میں تو پہلے سے ہی یہ خواہش موجود تھی کہ میری بھی کوئی دوست ہو، لہٰذا میں نے بڑی خوشی اور خلوص سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس طرح میری اور ماہم کی دوستی کا آغاز ہوا۔ میں نے ماہم کو صرف اپنی پکی سہیلی نہیں بنایا تھا، بلکہ اپنی بہن تصور کر لیا تھا۔ میں اس کے ساتھ اپنے دل کی ہر بات کرتی تھی، یہاں تک کہ میں اپنے گھر کے سب معاملات بھی اس کے سامنے بالکل کھول کر رکھ دیتی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری اور ماہم کی دوستی بھی گہری ہوتی گئی۔ پڑھائی ختم ہوئی تو کالج چھوٹ گیا، مگر ہم دونوں کی دوستی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ ہفتے میں ایک بار میرے گھر آ جاتی تو دوسری بار میں اس سے ملنے اس کے گھر پہنچ جاتی تھی۔ روزانہ فون پر بھی گھنٹوں باتیں ہوتی تھیں۔ اسی دوران میرے ماں باپ نے میرا رشتہ دیکھا اور میری بات پکی ہو گئی۔ 6 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ شادی کی ساری شاپنگ کے دوران ایک پل میں ماہم میرے ساتھ رہی تھی۔ میری شادی کی ساری شاپنگ ہم دونوں کے مشورے سے ہی ہوئی تھی، حتیٰ کہ ماہم نے جو کپڑے میری شادی پر پہننے تھے وہ بھی اس نے میرے ساتھ جا کر ہی پسند کیے تھے۔ پھر جب شادی کے دن قریب آئے تو ماہم میری شادی سے 7 دن پہلے ہی ہمارے گھر رہنے کے لیے آ گئی۔ میرے ماں باپ اور بھائیوں نے اس بات کا کچھ برا منایا۔ ان کے نزدیک یہ مناسب نہیں لگتا کہ یوں اتنے دن پہلے کسی لڑکی کا کسی دوسرے کے گھر رکنا، مگر میں نے امی کی اس بات کو ایک کان سے سنا
اور دوسرے سے نکال دیا، کیونکہ میرے اور ماہم کے نزدیک کسی کی بات کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں تھی۔ ہم دونوں وہی کرتے تھے جو خود ہمیں اچھا لگتا تھا۔ میری شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر حبیب کے سنگ سسرال آ گئی۔ حبیب بہت ہی اچھی نیچر کے مالک تھے۔ میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی کہ پہلے ماں باپ اور بھائی مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، اور اب جو شوہر تھا وہ بھی مجھے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ میری زندگی گل و گلزار تھی، جو بھی مجھے دیکھتا وہ میری زندگی پر رشک کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کو 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس عرصے کے دوران بھی میں اور ماہم آپس میں ملتے جلتے رہتے تھے، کبھی امی کے گھر، کبھی ماہم کے گھر، تو کبھی کسی ریسٹورنٹ میں۔ پھر مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں، تو میں نے گھر سے نکلنا کچھ کم کر دیا۔ 9 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ میری زندگی ہر طرح سے مکمل ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام ایان اور سبحان رکھا۔ ڈلیوری کے لیے میں اپنے ماں باپ کے گھر آ چکی تھی۔ بچوں کی پیدائش کے بعد ماہم بھی میرے گھر پر آئی اور میرے دونوں بیٹوں کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کر کے لائی تھی۔ جب دونوں بیٹے محض 6 ماہ کے تھے، اسی دوران میرے شوہر حبیب کا کمپنی کی طرف سے لاہور سے فیصل آباد میں ٹرانسفر ہو گیا اور ہم دونوں فیصل آباد شفٹ ہو گئے۔ فیصل آباد شفٹ ہوئے ہمیں چند ہی ہفتے گزرے تھے جب ماہم کی شادی طے ہو گئی۔ وہ مجھے اصرار کرنے لگی کہ میں بھی اس کی شادی میں چند دن پہلے شرکت کے لیے اس کے گھر پہنچ جاؤں، اور مجھے یاد دلانے لگی کہ تمہیں یاد ہے نا، میں تمہاری شادی میں 7 دن پہلے تمہارے گھر آ گئی تھی۔ میں اس کی ضد پر مسکرانے لگی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا، مگر اب میں 2 بچوں کے ساتھ اتنے دن پہلے تو نہیں جا سکتی تھی، لہذا میں شادی سے 1 دن پہلے پہنچ گئی۔ میں نے ماہم کی شادی کو خوب انجوائے کیا اور پھر میں اپنے گھر فیصل آباد لوٹ آئی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میرے بچے 2 سال کے ہو چکے تھے۔ اسی دوران ہی وہ اہم واقعہ پیش آیا جس نے میرے گھر کی بنیادوں کو ہلا ڈالا۔ ماہم کی شادی کو 1 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس کی شادی ٹھیک نہیں جا رہی تھی، کچھ مشکلات کا شکار تھی۔ اسی دوران ماہم کے والدین اس کے بھائی کے پاس بیرون ملک شفٹ ہو چکے تھے۔ ماہم کے پاس اپنا دکھ شیئر کرنے کے لیے اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ہی اس کی واحد دوست تھی۔ وہ دن میں کئی بار مجھے فون کرتی اور روتی اور اپنی پریشانی کا اظہار کرتی تھی۔ جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا میں اسے تسلی بھی دیتی تھی۔ نہ جانے غلطی کس کی تھی، مگر ماہم کا گھر نہ بچ سکا۔ ایک رات آدھی رات کا وقت تھا جب روتے ہوئے ماہم کی کال موصول ہوئی۔ میں اس کی آواز سن کر گھبرا گئی، مگر اس نے جو اگلی بات مجھے بتائی اسے سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آدھی رات کے وقت اس کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، اب وہ کہاں جائے گی؟ اس کے ماں باپ بھی یہاں نہیں ہیں۔ میں نے فوراً اسے تسلی دی اور کہا کہ سب سے پہلے تو رونا بند کرو اور پھر بس اڈے پر پہنچو اور بس پکڑ کر یہاں فیصل آباد آ جاؤ، کیونکہ اب فی الحال واحد حل تو میرے پاس یہی تھا۔ اور ماہم نے ایسا ہی کیا۔ وہ بس پکڑ کر فیصل آباد پہنچی تو تقریباً فجر کا وقت تھا جب اس کی کال دوبارہ سے آئی اور اس نے بتایا کہ وہ اس وقت بس اڈے پر ہے۔ میں نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھایا اور وہ سیدھی میرے گھر پہنچ گئی۔ رات کی اس ہلچل سے میرے شوہر بھی ڈسٹرب ہو رہے تھے، بلکہ وہ کسی حد تک برا بھی مان رہے تھے۔ میں نے ماہم کو گیسٹ روم میں ٹھہرا دیا اور خود بھی بچوں کو ساتھ لے کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ اسے خوب تسلی دی اور اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو وہ بھی سو گئی اور میں بھی اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ دن پر دن گزرنے لگے، ماہم پریشان تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ جلد ہی اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالے گی، یا تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس بیرون ملک لوٹ جائے گی یا پھر اپنے اس شوہر سے سلو کر لے گی، مگر ان دونوں میں سے کوئی بھی کام نہ ہو سکا۔ اس واقعے کو 2 مہینے گزر چکے تھے اور ماہم ابھی تک
میرے گھر میں ہی تھی اور اس نے اپنے شوہر سے خلا لینے کے لیے مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ پھر مجھے خبر بھی نہ ہوئی کہ کب میرے گھر کی بنیادوں کو آستین کے اس سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے حبیب کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بدلے رویے کے پیچھے میری اپنی سہیلی بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو حبیب نے میرے کمرے میں میرے ساتھ سونا چھوڑ دیا۔ اس نے یہ کہا کہ بچے رات کو روتے ہیں اور میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گیا۔ مجھے کچھ تکلیف تو ہوئی، مگر پھر میں نے سوچا کہ واقعی اسے صبح کام پر جانا ہوتا ہے اور رات اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، اس لیے بہتر ہے کہ وہ دوسرے کمرے میں سو جائے۔ مگر پھر آہستہ آہستہ اس نے میرے کاموں میں، میرے حلیے میں نقص نکالنے شروع کر دیے۔ کبھی اسے لگتا کہ گھر بکھرا ہوا ہے، میں گھر پر توجہ نہیں دیتی۔ کبھی اسے لگتا کہ بچے بیمار رہتے ہیں، تم بچوں پر توجہ نہیں دیتی۔ کبھی وہ اس بات کا گلہ کرتا کہ میں بچوں کی وجہ سے اس پر توجہ نہیں دیتی۔ اور تو اور اب وہ ماہم کے سامنے میرے بنائے ہوئے کھانوں میں بھی نقص نکالنے لگا تھا۔ ہر روز میں ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتی کہ حبیب کو مجھ سے کوئی بھی شکایت نہ ہو، مگر پھر بھی ہر روز شکایت کا کوئی نہ کوئی موقع مل ہی جاتا تھا۔ میں اب ذہنی طور پر پریشان رہنے لگی تھی، اور جڑواں بچوں کا ساتھ تھا، گھرداری تھی، اور پھر اوپر سے ناراض شوہر۔ مجھے بھی ساتھ توجہ اور تسلی کی ضرورت تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ حبیب آ کر مجھے کہیں کہ کوئی بات نہیں، گھر بکھرا ہوا ہے تو 2 بچے ہیں۔ اس سچویشن میں ہر چیز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا مشکل کام ہے، مگر نہیں۔ حبیب مجھے تسلی دینے کی بجائے، میرا ساتھ دینے کی بجائے، میری ہمت بندھانے کی بجائے میری ہمت توڑ رہے تھے، اور واقعی میری ہمت ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ہزار کوششوں کے باوجود بھی مجھے اپنا گھر اور گھر بستی بکھرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس سارے عرصے کے دوران ماہم کو میرے گھر میں رہتے ہوئے اب 6 ماہ بیت چکے تھے۔ وہ اپنے شوہر سے خلا 4 ماہ پہلے ہی لے چکی تھی، اور پھر ایک رات ایسا کچھ ہوا جس سے سارا منظر مجھے کھل کر صاف نظر آ گیا۔ ہمارے گھر میں ایسا تھا کہ میں اور حبیب بچوں کے ساتھ اوپر والے پورشن میں سوتے تھے، جبکہ ماہم نیچے گیسٹ روم میں سوتی تھی۔ اس رات بھی میرے ایک بیٹے کی طبیعت خراب تھی، اسے بخار تھا، جس کی وجہ سے وہ نہ تو خود سو رہا تھا اور نہ ہی مجھے سونے دے رہا تھا۔ میں اسے لے کر بیٹھی تھی، بچہ بے چین تھا، اس لیے بار بار رو بھی رہا تھا۔ اس کو لے کر بیٹھے بیٹھے آدھی رات گزر چکی تھی۔ آدھی رات کے بعد آخر کار وہ گہری نیند سو گیا۔ میں نے اسے بیڈ پر لٹایا، خود بھی لیٹنا چاہتی تھی، مگر جاگتے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا، اس لیے بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ کھانے کے خیال سے میں کمرے سے نکلی اور کچن میں گئی۔ کچن میں جاتے جاتے میں نے اپنے کمرے کے ساتھ موجود دوسرے کمرے میں جھانکا، جس میں زیادہ تر حبیب آرام کرتے تھے، مگر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا یہ دیکھ کر کہ حبیب تو کمرے میں موجود نہیں تھے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں کمرے کے اندر داخل ہو گئی اور واش روم کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا، مگر واش روم بھی خالی تھا، وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ تو پھر آخر حبیب کہاں ہے؟ کیونکہ اوپر کی منزل ہی پر 2 کمرے تھے، ایک وہ جس میں میں اور بچے آرام کر رہے تھے، اور دوسرا وہ جس میں رات حبیب آرام کرتے تھے، اور حبیب دونوں کمروں میں ہی نہیں تھے۔ پھر میں کچن کی طرف گئی کہ شاید کوئی پانی وغیرہ لینے کچن میں گئے ہوں گے، مگر کچن کی بھی لائٹ آف تھی، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک خیال آیا اور میں نے کمرے کی بالکنی سے جا کر نیچے گیراج میں جھانکا تو گاڑی بھی وہیں موجود تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ حبیب گھر سے بھی باہر نہیں گئے۔ تو پھر حبیب کہاں ہیں؟ اچانک ذہن میں ایک خیال آیا۔ یہ ایسا خوفناک خیال تھا کہ میں فوراً تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے کے پورشن میں آ گئی۔ گیسٹ روم کا دروازہ مکمل طور پر بند نہیں تھا، تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اور اندر مدھم سی 0 کی بلب جل رہی تھی۔ دھڑکتے دل اور کانپتے قدموں کے ساتھ میں آگے بڑھی اور دروازے کی لاک کو ہاتھ لگائے بغیر دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا سا آگے کی طرف دھکیلا تو وہ بھی آواز کھلتا چلا گیا، اور سامنے جو منظر مجھے نظر آیا
اسے دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک چکی ہے اور سر پر آسمان آ گرا ہے۔ میرا شوہر حبیب ماہم کے ساتھ بیڈ پر دراز تھا اور وہ دونوں پرسکون نیند سو رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ اس وقت دماغ میں ہزاروں طرح کے وسوسے اور ہزاروں ہی سوالات اٹھ رہے تھے۔ میں فوراً ہی آگے بڑھی اور ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ جیسے ہی کمرے کی لائٹ آن ہوئی وہ دونوں ایک دم ٹھٹک کر اٹھے اور پھر حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ ماہم تو بیڈ پر ہی بیٹھی تھی، مگر مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے اپنے سر کو جھکا لیا تھا، جبکہ حبیب فوراً بو کھلاتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتر آئے تھے۔ میں چند قدم آگے بڑھی اور سوالیہ نظروں سے حبیب کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ کوئی مجھے بھی کچھ بتائے گا؟ پھر میں نے ماہم کی طرف حیرت زدہ نظروں سے دیکھا اور کہا، ماہم تم ایسی حرکت کر سکتی ہو؟ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے گھر میں رہتے ہوئے مجھ پر ہی وار کرو گی، میری پیٹھ میں ہی چھرا گھونپ دو گی؟ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم ایسی حرکت بھی کر سکتی ہو۔ حبیب نے فوراً تسلی دینے والے انداز میں ہاتھ کھڑا کیا اور میری طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگے، رکو ایمن، ابھی تم غصے میں ہو، کچھ بھی مت بولو، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ میں فوراً اس کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ اگر وہ دونوں ایک کمرے میں ایک بیڈ پر تھے تو اس کا مطلب ہے بات بہت آگے بڑھ چکی ہے اور میں اب تک انجان تھی۔ میں آنکھیں بند کیے اپنے شوہر اور اپنی گہری سہیلی پر اندھوں کی طرح اعتماد کرتی رہی، اور ان دونوں نے ثابت کر دیا کہ میں واقعی اندھی ہوں، نظر کی اندھی بھی اور عقل کی اندھی بھی۔ تکلیف کا احساس اس قدر شدید تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے حبیب کمرے میں داخل ہوئے اور بیڈ پر میرے سامنے آ کر براجمان ہو گئے۔ پھر وہ مدھم سی آواز میں کہنے لگے، دیکھو ایمن، تم گھر اور بچوں میں بری طرح مصروف تھی، مگر مجھے وقت اور ساتھ کی ضرورت تھی، اور یہ وقت اور ساتھ مجھے ماہم نے دیا۔ میں اس کے ساتھ کسی ناجائز رشتے سے اس کمرے میں یا اس بیڈ پر موجود نہیں تھا۔ میں نے اور ماہم نے نکاح کر لیا تھا۔ میں نے حیرت اور تکلیف سے حبیب کی جانب دیکھا اور پھر ایک اگلا سوال بن کر میری زبان تک چلا۔ میں نے ان سے کہا کہ جس گھر اور جن بچوں میں مصروف تھی، وہ گھر اور بچے کس کے تھے؟ اس سوال کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ حبیب نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے خاموشی سے سر کو جھکا لیا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی طاری تھی۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی بول نہیں رہا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ حبیب میرے سامنے یوں ہی خاموشی سے بیٹھے رہے۔ وہ میری طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ منتظر تھے کہ میں کچھ کہوں گی، یا میں کوئی غصہ کروں گی، یا گلہ کروں گی، یا اپنا غصہ نکالوں گی، مگر میں بھی خاموش تھی، کیونکہ کہنے کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اور پھر آخر تک ہار کر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا جو دونوں پرسکون انداز میں بیڈ پر سو رہے تھے، اور پھر میں ہارے ہوئے انداز میں بیڈ سے اٹھی اور الماری سے اپنا بیگ نکالا اور اپنی ضروری چیزیں رکھنے لگے۔ اس کے بعد میں نے ایک اور بیگ نکالا اور اپنے بچوں کی ضروری چیزیں اس میں پیک کی۔ صبح تک میں اپنا سامان پیک کر چکی تھی۔ صبح جب بچے اٹھے تو میں نے انہیں فیڈ کروانے کے بعد انہیں بھی نہلایا اور تیار کیا۔ اتنے میں حبیب اٹھ کر کمرے میں آئے تو میری تیاری دیکھ کر گھبرا گئے اور فوراً میری طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگے، دیکھو ایمن، ایسا مت کرو، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ یقین کرو، میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ دونوں بچوں کو پرام میں ڈال کر میں نے پلٹ کر حبیب کی طرف دیکھا اور کہا، مگر میرا ارادہ ہے، میں آپ کو چھوڑنا ہی چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر حبیب یکدم اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ میں نے بچوں کو اٹھایا اور ان کو نیچے پہنچا کر آیا، پھر دوبارہ اوپر آئی اور باری باری اپنے اور بچوں کے بیگ نیچے لے کر گئی۔ اوپر سیڑھیوں پر حبیب کھڑے خاموشی سے یہ سارا عمل دیکھ رہے تھے، اور نیچے ماہم گیسٹ روم کے دروازے میں کھڑی
خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ 10 منٹ قبل ہی میں نے موبائل ایپ سے ہی ٹیکسی منگوا لی تھی۔ چند منٹ بعد ہی ہارن کی آواز سنائی دی باہر۔ ٹیکسی آ چکی تھی۔ میں نے اپنا تمام سامان ٹیکسی میں رکھا اور بچوں کو لے کر باہر نکل آئی اور اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ آج اس واقعے کو 2 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دن حبیب کے گھر سے نکلنے کے چند ہفتے بعد ہی میں نے اپنے امی ابو کے مشورے سے خلا کا مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ 2 ماہ کے اندر ہی میں نے حبیب سے خلا لے لی تھی۔ حبیب نے مجھ سے معافی مانگنے کی اور مجھے منانے کی کافی کوشش کی تھی، مگر میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں تھی، کیونکہ میرے خیال میں ہم سفر کا مطلب ہے جو آپ کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں سفر کرے، اور آپ کا ساتھ یہ نہیں کہ مشکل وقت میں آپ کو اکیلے کمرے میں چھوڑ کر خود سکون کی تلاش میں کسی اور طرف رخ کر لے۔ اس طرح کا بوگس ساتھ ماہم کو ہی مبارک ہو۔ آج بھی جب میں کبھی اپنی زندگی کے اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو مجھے ایک شعر کا ایک مصرع یاد آ جاتا ہے، جو کچھ اس طرح سے تھا کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں پیش آنے والے اس حادثے سے یہی سبق سیکھا کہ آپ کے ساتھ مخلص نظر آنے والا ہر شخص آپ کا دوست نہیں ہوتا۔ آج میرے دونوں بچے میرے ساتھ ہیں، اب وہ سکول جاتے ہیں اور میں نے بھی ٹیچنگ کے لیے ایک سکول جوائن کر لیا ہے اور پرسکون انداز میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔